اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، ٹیلی فون پر بولا جانے والا اکثر لفظ ہیلو کو لوگ اس لیے بولنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ ہیل اور او کو دو معنوں میں لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ اوئے جہنمی کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل تشریح غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ ٹیلی فون سنتے ہوئے السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ یہ ایک اچھی دعا اور سنتے رسول بھی ہے، لیکن ہیلو کا مطلب وہی جہنمی نہیں ہے۔ اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے کہ یہ لفظ آخر کیسے بنا، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں لوگ ٹیلی فونی گفتگو کا آغاز لفظ ہیلو سے کرتے ہیں۔ جس طرح ایک جسم میں خلیے بنتے اور مٹتے رہتے ہیں، اسی طرح ایک زندہ زبان میں بھی الفاظ بنتے، بگڑتے اور متروک ہوتے رہتے ہیں۔ زندہ زبان سے مراد وہ زبان ہے جسے لوگ ترسیل خیالات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مردہ زبانیں وہ ہیں جن کا علمی استعمال اب ختم ہو چکا ہے اور لوگ تحریر و تقریر کے لیے اب انہیں استعمال نہیں کرتے۔ مثلا سنسکرت اور لاطینی، یہ دونوں زبانیں ماضی میں علم و ادب کی زبانیں تھیں اور قدیم علوم کے بہت سے ذخائر انہی زبانوں میں محفوظ ہیں۔ یورپ کی زندہ زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی جڑیں ہمیں لاطینی یا قدیم یونانی زبانوں میں ملتی ہیں۔ ہر زندہ زبان جہاں قدیم زبانوں سے رس حاصل کرتی ہے، وہیں اپنے آس پاس کی زبانوں سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ مثلا اردو میں اگر قدیم مقامی زبانوں اور سنسکرت کے الفاظ کا سراغ ملتا ہے تو بعد میں اس نے فارسی اور عربی سے بھی استفادہ کیا ہے، اور آج کی پاکستانی اردو میں پنجابی اور دیگر مقامی زبانوں کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ انگریزی بھی ایک زندہ زبان ہے۔ اس کا علمی اور ادبی ذخیرہ الفاظ اگرچہ یورپ کی کلاسیکی زبانوں سے آیا ہے، لیکن دنیا بھر میں انگریزوں کی حکومت کے باعث انگریزی کو دنیا کی مختلف زبانوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے، اور یوں کئی زبانوں کے الفاظ انگریزی میں شامل ہوتے رہے۔ ناظرین، آج کل دنیا میں انگریزی کا سب سے زیادہ بولا جانے والا لفظ ہیلو ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قدیم فرانسیسی لفظ خولا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کیسے ہو، اور یہ فرانسیسی لفظ غالباً 1100 عیسوی کے نارمن حملے کے وقت انگلستان پہنچا تھا، لیکن 2-3 صدیوں میں اس لفظ کی صورت خاصی تبدیل ہو گئی اور انگریز شاعر چاثر کے زمانے تک یعنی 1300 عیسوی کے بعد یہ لفظ خالو کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مزید 200 سال گزرنے پر یعنی شیکسپیئر کے زمانے میں یہ لفظ خالو کی صورت میں ڈال گیا اور شکاری اور ملاحوں کے ہتھے چڑھا تو اس لفظ کی بہت سی شکلیں نمودار ہوئیں، مثلا ہولو ہالوا۔ سن 1800 تک اس لفظ کی ایک خاص شکل متعین ہو چکی تھی اور وہ تھی ہولو۔ کچھ عرصے کے بعد جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو اس لفظ کو نئی زندگی ملی۔ شروع میں جب اس آلے کی کارکردگی مشکوک تھی تو ہیلو کہنے کی بجائے لوگ پوچھا کرتے تھے آر یو دیر، لیکن معروف امریکی موجد تھامس ایڈیسن کو اتنا لمبا جملہ پسند نہ تھا۔ اس نے جب پہلی مرتبہ فون کیا تو اسے یقین تھا کہ دوسری جانب اس کی آواز پہنچ رہی ہے، چنانچہ اس نے صرف اتنا کہا ہیلو۔ وہ دن اور آج دن دنیا بھر میں ہم ٹیلی فونی گفتگو کا آغاز اسی لفظ سے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں بحیثیت مسلمان السلام علیکم سے آغاز کرنا چاہیے۔ تو اس لفظ کا اصل محض فرانسیسی لفظ ہے، جس کا معنی ہے کیسے ہو، نہ کہ اوئے جہنمی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔